بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلقہ سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ کا نام بنو مستلقہ تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلقہ تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاع میں سے سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلقہ کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ رہزنی اور ڈکیتی میں ساتھ دیتا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رہزنی اور ڈکیتی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی گزارنے لگے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوئی تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرح بن مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی الشفر نے حارث سے کہا کہ برا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ میں خود اپنے بیٹے مصطفیٰ کے لیے آپ سے براہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ کی اس وقت بیدار ہوئی اور اس کی تعبیر سوچنے لگی، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصطفیٰ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم رسول اللہ کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم رسول اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلقہ کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلقہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلقہ اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی انتظامی معاملات حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں رسول اللہ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی زرار نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول اللہ کی قیادت میں بنو مستلقہ کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوسوں کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے۔ بنو مستلقہ کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس آ گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ کی قیادت میں مقام قدائدہ کے قریب چشمہ مرسیہ تک پہنچ چکے تھے۔ حارث بن ابی زرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے یکبار رگی حملہ کیا اور بنو مستلقہ کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلقہ کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مصعفہ بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلقہ کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی حضرت ہشام بن صباح رضی اللہ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک شبہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی زرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور مال غنیمت بھی ملی، اور 200 گھوڑوں کے ساتھ 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ نوٹ: مکاتب اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جویریہ یہ حسن و صورت کی مالکہ خاتون تھے۔ یہ رسول اللہ کے پاس آئی کہ اپنی مکاتبت اور ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا۔ میں نے اسے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میرے ساتھ تعاون فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے، جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ علامہ ذہبی رحم اللہ نے لکھا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی وقت اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنا دیا، اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ نبی پاک نے کسی اور کے حصے میں آئی ایک لونڈی سے نکاح کر لیا ہے۔ لیکن جلد ہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ برہ نے میرے ساتھ مکاتبت کی تھی اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی ہے، چنانچہ وہ اب میری باندھی نہیں رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا، اور باقی ازواج محترمات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو حجاب کا حکم دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب پردے کا احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندھی میں فرق کرنے کے لیے یوں کیا جاتا کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی ہے، جبکہ لوڈیوں کا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی لونڈی نہیں تھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا تھا۔ چونکہ یہ پردے کا حکم دینے والی بات ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی آ رہی ہے، اس لیے یہی اس کی وضاحت کر دی ہے
تاکہ وہاں بھی سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن زرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لوڈی بنا لیا گیا ہے، تو حارث بن ابی زرار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینے کی طرف عزام سفر ہوئے۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر اسی گھاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینے پہنچے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میری بیٹی آپ کی قیدی ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لے اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ بتلا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ 2 اونٹ جو تم نے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ حارث بن ابی زرار نے سنا تو حیران ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی زرار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے۔ اس پر وہ بے حد خوش ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی ہے، تو انہوں نے بنو مستلقہ کے قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار بن گیا۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ موقع پر بنو مستلقہ کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے، اور اسی لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین بننے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر امہات المومنین کے حجروں کی متصل مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جناب نبی کریم رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی دیگر ازواج فخر کرتی ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کس بات پر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ زیادہ حق مہر پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں نے آپ کے حق مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی اور قناعت پسند، پیکر و صابر، رضا اور ثقافت میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن رسول اللہ نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ رسول اللہ کافی دیر بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلی پر بیٹھا مصرف عبادت پایا تو فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ یوں ہی مصرف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔